مسجد اقصی کوئی عام چیز نہیں ہے. مسجد اقصی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو منہ سے ایسے جیب سے نکال دیا جائے. اس کے اوپر انبیاء کا نزول ہے, اس پہ جنگی فرشتوں کا نزول ہے, اس پہ مقدس ترین ہستیوں کا گزر بسر ہوا ہے, اس پر اولو العزم انبیاء جو ہیں انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے, اس پہ بڑے بڑے توحید کے مشن کمپلیٹ ہوئے ہیں. یہ ہماری غیرت نہیں, یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. مسجد اقصی اس کی عزت اور تکریم تھی. یہ ہمارا پہلا قبلہ رہا ہے اپنے دور کے اندر, اور یہیں سے جنگوں کا ابتدا ہونا ہے, یہیں سے وہ انقلاب آنا ہے جس نے مسلمانوں کے وہ راج اور وہ دور دینا ہے کہ بھیڑیا بھی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا ایک مسلمان عورت کے اوپر. لیکن ہمیں لگا دیا گیا بغیر تھی کہ ان اسباق میں ہمیں لگا دیا گیا. We have been trained so badly اس دنیا داری کے مسئلے کے اندر کہ ہم نے نارملائز کر دیا ہے. نارملائز ہو گئی ہیں چیزیں. نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے نارملائز کر دیا ہے ہم لوگوں نے. سسٹم میں نارمل چیز ہو گئی ہے یہ. ہمارے بچے کاٹ دیے جائیں نارملائز کر دیا گیا یہ. ہماری ماؤں کی عزت لوٹ لی جائے یہ نارملائز کر دیا گیا. اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. کہ غیرت ایمانی تو یہ کہتی ہے کہ میں ادھر چھرا اٹھا کے یا خود کو مار لوں یا اگلے کو مار دوں. لیکن آوازیں ایمان کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگی فرشتے اترتے تھے ان 300 کے اوپر, آج 1.5 ارب مسلمان, اس کے اوپر وہ مدد نہیں آ رہی اس ٹائم پر. تو اس کا سب سے بڑا حل جو آیت کو ادھورا پڑھتے ہیں, پوری آیت نہیں پڑھتے, وہ سورہ نور کی وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم, کہ میں تمہیں دنیا میں وہ راج پھر سے دوں گا, وہ اقتدار پھر سے دوں گا, وہ راج پھر سے دوں گا. وَلِيُمَكِّنَنَّ الَّذِي دِينَ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور میں جس دین کو, جس آئیڈیالوجی کو, جس توحید کو, جس عقیدے کو, جس کے لیے میں نے نوح علیہ السلام کے دور سے جو شرک کا سلسلہ چلا, میں اس کو ختم کر کے توحید نافذ کر دوں گا. وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ہم تیرے خوف کو, تیرے ڈر کو, ان دھمکیوں کو ختم کر کے امن میں بدل دیں گے. کیا شرط لگائی ہے پہلی؟ کیوں نہیں بتاتے ہم دنیا کو وہ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. عبادت اس انداز میں کریں کہ شرک کا ایک قطرہ اس کے اندر نہ آ سکے. جب تک توحید دنیا میں نہیں آئے گی, جب تک توحید کی مینیفسٹیشن نہیں ہوگی, جب تک عقیدہ الوہیت اور الہ کا صحیح تصور نہیں اسٹیبلش کیا جائے گا, جب تک کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر صحیح نہیں پڑھائی جائے گی, جب تک وہ توکل, وہ خوف, وہ امید, وہ رجا, وہ دل اور زبان اور جسم کے سارے ارکان اللہ کو نہیں دیے جائیں گے, تب تک وہ انقلاب نہیں آ سکتا.